ایک مصیبتوں کا سامنا ہے، اس کی وجہ سے بے چینی ہے، اس کی وجہ سے وہ باہر آ رہے ہیں اور جلا رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. اوپر سے کچھ ایسے عناصر ہیں بلوچستان کراچی میں دیکھیں جن کے پیچھے ملوث لوگ ہیں، ان کو کنٹرول کر لیں وہ کنٹرول ہو جائے گا. یہ لا اینڈ آرڈر وہ کروایا جا رہا ہے، انتشار یہ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے بائی پیپل، بائی انفلوئنشل لوگوں سے. تو یہ چیزیں ہیں. تو ایسا کوئی انقلاب تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں. اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ابھی وہاں ہے، اگر وہ سمجھ رہے ہیں کوئی انقلاب لا سکتے ہیں وہ اپنے فیور میں ہے یا کوئی، یہ ان کی غلط فہمی ہے. کوئی ان کی اتنی سپورٹ نہیں ہے کہ یہ انقلاب لانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے قابل ہوتے ہیں، جن کی فالوئنگ ہوتی ہے، جو ایک پرسنل ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں ایمانداری کی اور دیانتداری کی اور عقل کی اور نیک نیتی کی، وہ انقلاب لاتے ہیں. یہ کون سا انقلاب لانے کے قابل ہے؟ آپ نے ایک دفعہ ایک بیان میں کہا تھا کہ ہمیشہ فوج کو ملک کو بچانے کے لیے آنا پڑتا ہے. یہ آپ کا فوج پہ اعتماد ہے کہ جمہوریت پہ آپ کو کوئی اعتبار نہیں ہے؟ جمہوریت ایز اے سسٹم پہ مجھے پورا اعتبار ہے، لیکن فوج پہ بالکل مجھے پورا اعتبار ہے. فوج جب بھی آئی ہے، مصیبتوں میں پاکستان ہوتا ہے تو پھر فوج آتی ہے اسے بچانے کے لیے اور سٹیبلائز کرتی ہے اور بچاتی بھی ہے ہر دفعہ. کوئی بھی ایگزامپل لے لیں، لیکن پھر جب جاتی ہے پھر وہیں چلے جاتے ہیں. تو یہ کوئی جمہوریت کی میں مجھے لیک آف کانفیڈنس نہیں ہے. جمہوریت ایز اے سسٹم ہے ہی وہی اسی کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس جمہوریت کو امپلیمنٹیشن کرنے والے لوگ جو ہیں، مطلب پولیٹیشنز، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز، وہ جمہوریت میں نہیں بلیو کرتی ہیں. ان کے اندر اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. تو کیا جمہوریت کی ایک فساد ہے، جمہوریت کی ایک لپ سروس دیتے ہیں. جمہوریت بات کرتے ہیں صرف اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، ورنہ جمہوریت میں نہیں بلیو کرتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ میں بلیو کرتے ہیں. یہ سارے ان میں کہاں، میں تو یہ کہتا ہوں مجھے ڈکٹیٹر کہتے رہتے ہیں. میں جمہوریت میں بلیو کرتا تھا، میں لانے کی کوشش کر رہا تھا اصلی جمہوریت، سسٹینیبل جمہوریت جسے کہتے ہیں. اور اس کو جب تک ہم ٹیلرنگ نہیں کریں گے پاکستان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. اور میں یہ بھی اب کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں ہمیں اب موقع آ گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے بنائے، اس میں کیا امینڈمنٹس لائی جائیں یا ری رائٹ کیا جائے کہ یہ پاکستان میں ایک سسٹینیبل ڈیموکریسی کا آغاز ہو. اور اس قسم کی جب ایک حکومت آتی ہے، جمہوری حکومت، وہ پاکستان میں اچھی گورننس کرے، اور نہیں کرے تو کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ان کو پرے کیا جائے اور نکالا جائے. یہ کرنا ہے ہم نے، چیکس اینڈ بیلنسز لانے ہیں. تو میں جمہوریت کے خلاف بالکل نہیں ہوں، اور مجھے بالکل جمہوریت میں کانفیڈنس ہے. جمہوریت چلانے والوں میں کانفیڈنس نہیں ہے مجھے. اچھا، آج اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے 1999 سے حالات بہت زیادہ برے لگ رہے ہیں. اور یعنی جس طرح کہ آپ سمجھیں وار آن ٹیرر ہے، اس کی ریپرکشنز ہیں، فال آؤٹس ہیں، انرجی کرائسس ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، جیسا آپ نے خود فرمایا کہ لوگ باہر بھاگ رہے ہیں، یہاں پہ ڈسپونڈنسی ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی، غریب مرتا جا رہا ہے، پستا جا رہا ہے. تو اگر آج آپ جنرل کیانی کی جگہ ہوتے تو کیا آپ کو کر دیتے؟ یہ تو اس کا جواب تو بہت مشکل ہے. میں سب سے پہلے پاکستان میں بلیو کرتا ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں اس سچویشن کو فیس نہیں کر رہا ہوں، تو یہ تھیوری میں اس کا آنسر میں دے نہیں سکوں گا. اس وقت میرے دماغ پہ، میرے دل میں کیا گزر رہی ہوتی اگر میں ادھر ہوتا اور انچارج ہوتا، تو اسی کے مطابق میں ریئیکٹ کرتا. لیکن میں بتا نہیں سکوں گا کہ کیا میرا ریئیکشن ہوتا. نہیں، لیکن اگر ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ فوج نے ہی بچانا تھا اس ملک کو اور بچانا ہے، اور جتنے اس وقت ایڈورس حالات ہیں، جیسا آپ نے خود فرمایا کہ ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا پھر آپ اس کو جسٹیفائی نہ کر لیتے؟ مبشر صرف یہی حل نہیں ہے کہ فوج آ جائے اور مارشل لا لگا دے، اور بھی حل ہے. ابھی تو میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے کچھ انہوں نے تو یہ بھی ایک ججمنٹ پاس کی ہے کہ ملٹری ٹیک اوورز کی ویلیڈیشن اب نہیں ہوگی کبھی بھی. تو جب اب یہ پاس کر دیا ہے تو اب آپ خود کریں جی کچھ. آپ کیوں اب چپ بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ آپ خود کریں، اور کچھ ایسا وایا میڈیا نکالنا پڑے گا جس میں فوج اپنی فورس کو تو یوز کرے فار دا کنٹری، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، لیکن خود نہ آئے. تو کوئی اور حل
ہو سکتا ہے، کوئی اور حل ہو سکتا ہے، اس کی طرف سوچنا چاہیے. اچھا، اب وہ حل کیا ہے؟ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے؟ میرے خیال میں اسٹیبلائز کرنے کے لیے تو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہی اسٹیبلائز کر سکتی ہے. اور میں ایگزامپل اپنا پہلے 3 سال کا دینا چاہتا ہوں. جب میں نے 99 میں ٹیک اوور کیا تھا، اس کے 3 سال آپ دیکھ لیں. میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بتائے کہ کون سا منسٹر کسی نے کوئی بے ایمانی کی ہو. میں چیلنج سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو میری کیبنٹ تھی، جو 14 منسٹر ہوئے تھے ہم، کیسے وہ کام ہو رہا تھا، کتنی محنت، کتنی دیانتداری، کتنی ایمانداری کے ساتھ کام ہوا ہے کہ 3 سال میں ہم نے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا پاکستان کو. وہ اسی لیے کہ پاکستان میں الحمدللہ عوام کی طاقت، دوسرا ریسورسز، ہماری پوٹینشل ہماری اور ریسورسز بالکل ہیں ہمارے پاس. صرف ہماری لیڈرشپ پرابلم ہے. اب وہ لیڈرشپ صحیح مل جائے تو پاکستان تبدیل ہو جاتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے دوبارہ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی نیک نیت تو آئے، اور نیک نیت گورنمنٹ تو ہو، ایماندار تو ہوں، دیانتدار تو ہوں. تو وہ نہیں ہے تو کیا اوپر سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے تو پوری کانفیڈنس ہے ملک میں اور ملک کی پوٹینشل میں کہ یہ تبدیلی آ سکتی ہے. اور بھی میرے خیال میں راستہ ایک ہی ہے کہ ہمیں اسٹیبلائز کرنی ہے سچویشن. اس کے بعد ڈیموکریسی ہے، الیکشنز ہی ہونے چاہیے. الیکشنز کے ذریعے ہی ہمیں ایک سسٹینیبل جمہوریت، ایسی جمہوریت جو آنسربل ہو، جس میں چیکس اینڈ بیلنسز ہو، وہی فیوچر کا راستہ ہے ہمارا. لیکن کیونکہ ہماری صورتحال اتنی تشویشناک اور اتنی خراب ہو گئی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے پاکستان. اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیں 2-3 سال چاہیے کہ کوئی کیپیبل گورنمنٹ اس کو اسٹیبلائز کرے. اور اس کے بعد جو بھی امینڈمنٹس کرنی ہے، کانسٹیٹیوشنل وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی کرنا ہے، سسٹینیبل ڈیموکریسی کا ایک آغاز کریں. تو جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں جب آپ کی جنرل کیانی سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے ان کو کچھ سمجھائی تھی یہ باتیں؟ میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی جی. یہ کس نے کہا؟ مجھے تو پتا چلا آپ کی میری 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. نہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. مڈل ایسٹ میں نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو چلے اس پروگرام کا پلیٹ فارم یوز کر لیں. اگر آپ نے ابھی جنرل کیانی کو ایڈوائز کرنی ہو کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنوا دیں تو کس طرح سے بنوائیں گے وہ سن ہی رہے ہوں گے، یہ سنے یہ، بٹ انہوں نے نہیں جیسے میں نے کہا یہ ذمہ داری اب سپریم کورٹ کی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی کہا ہے کہ ویلیڈیشن نہیں ہوگی. تو اب وہ کیا، ان کے ہاتھ تو انہوں نے کافی حد تک روک دیے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ان کی ذمہ داری الٹیمیٹلی تو فورس انہی کے پاس ہے. لیکن سپریم کورٹ کی بھی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا حل نکالیں، کیونکہ اینڈ آبجیکٹو حل یہی ہے، اور کوئی حل تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یا پھر دوسرا حل جو ہے وہ پولیٹیکل، یہ الیکشن ہونے چاہیے، یہ دوسرا حل ہے. میں اس پہ آتا ہوں، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اینڈ ویل کم بیک ٹو دس پرٹیکولر پوائنٹ. جنرل پرویز مشرف ہمارے ساتھ ہیں. ویل ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمارے ساتھ ہیں جنرل پرویز مشرف. جنرل صاحب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ 2 حل ہیں. ایک آپ نے کہا سسٹینیبل ڈیموکریسی تو ذرا سی مشکل ہے سسٹینیبل، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہی سیاستدان انہی طریقوں سے واپس آ جاتے ہیں اور پھر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو آپ کے خیال میں ایک ایسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو آرمی اور سپریم کورٹ مل کے بنوائیں، وہی اب پاکستان کا ایک سیونگ فیکٹر ہو سکتا ہے. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ 2 حل ہیں میری نظر میں، ٹوٹلی کوئی تیسرا حل نہیں ہے. مطلب یہ بھی میں بالکل وثوق سے کہنا چاہوں گا. اب میرے دماغ جہاں تک چلتا ہے 2 حل ہیں، تیسرا نہیں ہے. نمبر ایک کہ اس وقت ایک ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کی بہت ضرورت ہے جو سٹیبلائز کرے پاکستان کو. اس کو ایسی گورنمنٹ، اس میں نہیں پڑھتے ہیں ہم کون لائے، سپریم کورٹ لائے، فوج لائے، لیکن یہ اس کی ضرورت ہے. اور اس کو لا کر فوج کی تمام قوت ان کے حوالے ہونی چاہیے ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کے. ان کو طاقت دیں، ان کو سٹیبلٹی دیں، اور ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے فوج کی مدد ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور یہ 2-3 سال کے لیے ہوں. اس کے بعد لیکن یہ پرماننٹ آنسر نہیں ہے، یہ تو ایک انٹرم میجر ہے.
یہ نہیں ہے کہ یہ پرماننٹ سولوشن ہے. ہماری نظر تھوڑی سی فار سائٹڈ ہونے چاہیے. ہمیں 2-3 سال بعد ان کو الیکشن کرا کر ایک جمہوری حکومت کو لانا ہوگا. یہ لانے سے پہلے ان کو وہی جیسے میں نے کہا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشن دیکھیں کیسے ایک سسٹینیبل ڈیموکریسی آئے. کیوں ڈیموکریسی نہیں چل رہی ہے؟ یہ اس کو ایسی جمہوریت کا فاؤنڈیشن ڈالیں ان 2-3 سالوں میں جو یہ آئیں گے، جو آگے سسٹینیبل ڈیموکریسی ہو، اور الیکشنز کروائیں. اور میرے خیال میں نمبر 1 تو یہ راستہ ہے. نمبر 2، اگر یہ کسی نے نہ سپریم کورٹ نہ فوج نے کچھ کرنا ہے تو دوسرا راستہ الیکشنز ہی کا راستہ ہے. الیکشنز ہونے چاہیے، اور لیکن پروویزو نمبر 1، اس میں انٹرم گورنمنٹ جو آئے گی، عبوری حکومت، وہ بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے، کمپلسری. کوئی ایسا پرائم منسٹر اس کا اور کیبنٹ 100% نیوٹرل ہونے چاہیے. اور یہ نورا کشتی نہیں ہونی چاہیے کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز مل کر اپنے اپنے چمچے ادھر لگا دیں. وہ تو خدا حافظ ہے. پھر انٹرم گورنمنٹ صحیح ہونی چاہیے، اور یہ کام سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اور فوج کا ہے کہ یہ انشور کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ملٹری کی سپرویژن میں ہونا چاہیے. کوئی دھاندلی کا چانس نہیں ہونا چاہیے کسی پولنگ اسٹیشن پہ، کوئی دھاندلی. اور اس دھاندلی میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا، پیسے کا استعمال، اس کو رولز ریگولیشن بنانے چاہیے کہ یہ پیسوں کی وجہ سے جیتنا، خریدنا لوگوں کو، اس کی بڑی سخت پابندی ہونی چاہیے. اگر ٹیکنوکریٹ سے گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ کا چوائس پرائم منسٹر کون ہوگا؟ یہ میں نام آپ کی میرے خیال میں نہیں دینا چاہوں گا. بہت لوگ ہیں. نہیں، لیٹس ٹیک 2 or 3 لوگ ہیں. الحمدللہ پاکستان میں ہم مینٹل ایکومن جو ہمارا ہے، ہم انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. ایز اے نیشن ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں اگر ہم صحیح راستے میں اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کریں. میں آئی ایم سوری، میں آپ سے اگری نہیں کرتا. کتنے انٹیلیجنٹ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ پانی کا ذخیرہ کرنا وہ ہماری لائف لائن ہے اور ہماری ضرورت ہے، اور اس کے اوپر لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں. اس میں کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ میں تو اس کو انڈیویجول، یہ بدنیتی کہوں گا. یہ بدنیتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے. میں پورا یقین سے مجھے معلوم ہے کہ کالا باغ ڈیم سب کو سمجھ ہے. مجھے یاد ہے میں سندھ میں گیا تھا، کالا باغ ڈیم کو فرنٹیئر اور سندھ میں ہر طرف میں گیا. جام شورو گیا ہوں جہاں مجھے سیکیورٹی والا کہہ رہے تھے یہاں آپ کالا باغ ڈیم کی بات کریں گے یہ تو بہت ڈینجرس ہے. میں نے کہا نہیں، میں ادھر ہی جاؤں گا. جو یونیورسٹی کے اندر گیا وہاں ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے، ان کی فیکلٹی بیٹھی ہوئی تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے. ادھر میں نے پھر ادھر کی میڈیا سے میں نے حیدرآباد میں انٹریکشن کیا ہے، سکھر میں کیا، ہر جگہ. اور میں نے کالا باغ ڈیم کی باتیں کی ہیں اور ہر بات کا جواب دیا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے ہم مانتے ہیں. آخر میں ایک آدمی اٹھا، مجھے یاد ہے حیدرآباد میں میڈیا میں کوئی 60-70 لوگ تھے، کہنے لگا جی سب باتیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن بس ہم کالا باغ نہیں بننے دیں گے. مطلب یہ ہماری صورت حال ہے. سمجھ سب کی ہے، سب انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن بدنیتی ہے. اور میرے خیال میں یہ بدنیتی کچھ ہمارے پولیٹیشنز نے ہی پھیلائی ہوئی ہے دوبارہ، کہ پولیٹیکل اس کو اتنا کر دیا کہ اب بنانا ہی اس کو مشکل ہو گیا ہے. جن صاحب مجھے بتائیں، آپ اتنا ایمفسائز کر رہے ہیں الیکشنز کے اوپر کہ کیا الیکشن صرف پنجاب میں ہونے ہیں؟ بلوچستان کے تو حالات ایسے ہیں جو آپ کے زمانے سے ہی بتدریج خراب ہونا شروع ہو گئے، اور کے پی کے اور فاٹا میں بھی الیکشنز بہت مشکل ہیں. تو مجھے بتائیں، چلیں ایک بلوچستان کو لے لیں، وہاں پہ جتنی اس وقت ایلیمنٹس ہیں جو کہ بڑے خطرے کی علامت ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں تو پوری ایک انسرجنسی ہو رہی ہے جس کے آرکیٹیکٹ بھی آپ ہی ہیں. تو اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیسے الیکشنز ہوں گے؟ ہاں، یہ الیکشن بالکل ادھر ہونے چاہیے، لیکن ادھر صورتحال بہت خراب ہے. آپ نے جو کہا انسرجنسی میری وجہ سے ہوئی، یہ تو بالکل انسرجنسی کو تو ہم نے کنٹرول کر کے مروڑ دیا تھا بالکل، اور بالکل ٹھیک کر دیا تھا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہاں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جی بلوچستان کی صورتحال اتنی خراب ہے، اس کو کنٹرول میں لائیں. میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، آپ کی اس انٹرویو کے تھرو، بلوچستان کی سچویشن خراب تھی، ہمارے زمانے میں خراب تھی، جب یہ فراری کیمپ تھے کوئی 65، اور ان فراری کیمپس میں ٹیررسٹ تھے. ان کے سپورٹ، ان کو کون سپورٹ کرتا تھا؟
यही बुगती, मंगल, मरी, यही लोग सपोर्ट करते थे और वो दहशत गर्दी फैला रहे थे, हर किस्म की इंस्टॉलेशंस को डैमेज कर रहे थे, चाइनीज को मार रहे थे, ग्वादर पोर्ट पे भी अटैक, इलेक्ट्रिक पाइलॉन्स, ब्रिजेस, सब कुछ, और सुई पे 500 रॉकेट चल गए। तो 2006 में इनका अल्टीमेट जो था, जबकि हमने सारा इनको कंट्रोल किया, आपको याद होगा मैं जब कोलू गया हुआ था तो 6 रॉकेट फायर हुए मेरे, जब मैं एड्रेस कर रहा था लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर फायर हुए। और उसके बाद जब IGFC हेलीकॉप्टर में ऊपर गए तहकीक करने के लिए, उनके गोलियां लगी हैं उनकी टांगों पे, हेलीकॉप्टर पे फायर हुए, उस पे ये ऑपरेशन चले हैं। अब हमारी वो जो ऑपरेशन चली, जो हमने सारा फिर कंट्रोल में ले लिया, उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं मेरे ऊपर। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, तमाम को उसमें मुलव्वस किया हुआ है, इंटीरियर मिनिस्टर, इंटीरियर सेक्रेटरी, उसमें बुलाया जा रहा है कोर्ट्स में और अरेस्ट वारंट्स इशू हो रहे हैं। तो ये तरीका है क्या बलूचिस्तान को ठीक करने का, बलूचिस्तान को कंट्रोल करने का? ये क्या तरीका है कि जो कंट्रोल करने वाले हैं उनके ऊपर केसेस किए जाएं, ताकि अब जो वो करें वहां कोई केस, तो उसके बाद अगली हुकूमत आए तो इनके ऊपर केस किए जाएं जो अब कंट्रोल करने के लिए आगे आएंगे। उधर कंट्रोल किया जा रहा है, IG फ्रंटियर कोर है, उधर आर्मी है, उधर पुलिस है, उनको पूरी ताकत से इसको कंट्रोल करना चाहिए। और उधर मैं पूरे, मुझे इल्म है, मुझे पता है कि वहां सिर्फ 2-3 या मैक्सिमम 4,000 लोग होंगे जो ये इसमें मुलव्वस हैं, इस दहशत गर्दी में। इनको कंट्रोल करना बिल्कुल आसान है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी और वो इस्तेमाल करने की पूरी फोर्स कौम को उनके साथ होना चाहिए और उनको फिर आंसरेबल नहीं ठहराना चाहिए कि जी क्यों किया था, क्या किया था। मुल्क को बचाना है, बलूचिस्तान को बचाना है, बलूचिस्तान को आगे चलाना है। और ये कोई नहीं हो सकता कि वहां चीफ मिनिस्टर जो है झंडा पाकिस्तान का ना उड़ा सके 23 मार्च को। इस किस्म की जब चीजें होती हैं और हम टॉलरेट करते हैं इस नॉनसेंस को और डरते हैं, तो फिर कैसे ये चलेगा मामला। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ अगर केसेस चलाए जाएं, FIR किया जाए और उनको कोर्ट्स में बुलाया जाए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बचाया, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान को बचाया, क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दों को मारा, उनके ऊपर एक्शन लिए, इसलिए बुलाना चाहिए उन्हें कोर्ट्स में। तो ये कहां की तरीका है पाकिस्तान को बचाने का और पाकिस्तान को आगे ले जाने का। इसमें हमें कौम को जागना चाहिए और जुडिशरी को जागना चाहिए और फिर इसको कंट्रोल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ महीनों का इशू है। एक बात मुझे बताएं कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो आपकी पार्टी बलूचिस्तान में कितनी सीट जीत लेगी? देखिए मेरी पार्टी, मैं इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये गलत फहमी है कि सारी सीटें हम जीत जाएंगे, हुकूमत हम बना लेंगे, ये बात नहीं है। लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि हमारी पार्टी ग्रास रूट लेवल पे, ये यूनियन काउंसिल नाजिम, तहसील नाजिम लेवल पे अच्छी भली फैल रही है और हमें पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है ग्रास रूट लेवल पे। अब मैं आऊंगा वापस, मेरे आने पे ये इसका मोमेंटम एक मूवमेंट में तब्दील करना मेरे आने ही से होगा। उसके बाद ही मैं करेक्ट असेसमेंट बता सकूंगा कि कितनी हम सीटें जीतेंगे। लेकिन मैं ये बताता चलूं, बलूचिस्तान में मुझे बहुत सपोर्ट है। मैं मुबशिर एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो गलत फहमी है कि बुगती और मरी ट्राइब मेरे खिलाफ है, बुगती मेरे साथ अताउल्ला बुगती है जिन्होंने कलपड़ है, वो मुझे टेलीफोन पे बातें करता है, वो उनका लीडर है। और ये नहीं है तलाल बुगती उनका लीडर नहीं है, तलाल बुगती तो मेरे ख्याल में डेरा बुगती में नहीं जा सकता है। तो ये हम इस कौम को धोखा दे रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट करके जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जिनके बच्चे और भाई बाहर बैठे हुए पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान की अलहदगी की बातें कर रहे हैं, उनको हमारे पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट करते हैं। तो ये है हमारी सूरत हाल। वरना बुगती बिल्कुल इनके साथ नहीं है। बुगती ट्राइब, ये कल पर बुगती सबसे बड़ा बुगती ट्राइब है, 70,000 लोग हैं। ये तो मेरे शुक्रगुजार हैं, उन्होंने तो मुझे कहा हुआ है कि आपने जो हमारे साथ किया है वो हम पूरी जिंदगी, हमारी आइंदा नस्लें नहीं भूलेंगी, क्योंकि मैंने इनको आबाद किया है वापस लाकर। मरियों के साथ जो हमने किया है, कोलू सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट था, उधर वो शमलांग माइंस, हमने कोल माइंस इनको दे दिए थे, अब सुनाए दोबारा बंद कर दिए। ये करोड़ों रुपए हर रोज कमा रहे थे। तो ये नहीं समझे कि मरी और बुगती हमारे खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं।
کوئی نہیں ہے. ان میں سے دہشت گرد کروانے والے باہر کا ہاتھ ملوث ہے, اور ان دہشت گردوں کو کنٹرول کریں گے انہی کے تھرو, مری اور بگتی کنٹرول کریں گے انہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-4 مہینے میں کنٹرول کرنے کی بات ہے. ذرا حکومت طاقت تو دکھائے, ذرا جوڈیشری جو ہے ان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے تو آئے نا. سکتے ہیں کہ آپ کب آ رہے ہیں یہاں پہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ میں آؤں گا, اب میں کب کا بتا نہیں سکتا. ابھی جو ہی کانٹورز یہ الیکشنز کے نظر آنے لگتے ہیں اور انٹرم گورنمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں, اور میں ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کو بھی منظم کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آؤں گا, انشاءاللہ اسی سال آؤں گا. مجھے جنرل صاحب یہ بتائیں کہ اب میں نے سنا ہے, میں تو پاکستان میں نہیں تھا لیکن میں نے بیان پڑھا باہر آسما جہانگیر کا بھی, اعتزاز احسن کا بھی, کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر ذرا ڈسرننگ قسم کی آبزرویشنز دی ہیں, اور اس سے پہلے علی احمد کور جو ہیں وہ بھی دے چکے ہیں. تو یہ تو آرکیٹیکٹس کے تھے آپ کے خلاف موومنٹ میں. تو ناؤ دیٹ یو لک بیک, ڈو یو فیل وینڈیکیٹڈ, ڈو یو فیل سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے صحیح کیا تھا, یا یہ لوگ اب صحیح کہہ رہے ہیں اور اس وقت غلط بیانی ہو رہی تھی؟ یہ آپ خود ہی جج کریں, آپ سب سمجھدار ہیں, قوم نے دیکھ لیا ہے میں نے کیا کیا تھا, اس وقت کیا صورتحال تھی, کیوں کیا تھا, اس کی وجوہات تھے. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ مجھے جن لوگوں نے مجھ سے یہ چیزیں کروائی ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے افسوس ضرور ہے اس بات کا کہ لوگ جو ملوث تھے, جو انہوں نے مجھے کوکس کیا, مجھے آگے کیا, انفارچونیٹلی ایک میرے میں ایک کوالٹی ضرور ہے, میں نے کمانڈوز میں اتنا وقت گزارا ہے کہ میں لیڈ لے لیتا ہوں, اور میں پاکستان کے لیے سب سے پہلے پاکستان جب کہتا ہوں تو میں آگے ہو جاتا ہوں, پاکستان کے حق میں جو کچھ بھی ہے اس کو میں کر گزرتا ہوں. لیکن یہ جو مجھے اکساتے تھے, یہ مجھے بدقسمتی سے یہ اب چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز میرے اوپر ڈال دیتے ہیں. لیکن اب میرے خیال میں قوم نے دیکھ لیا, یہ آپ نے جو 3 نام لیے ہیں یہ خود ہی دیکھ لیں کس کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا, کیا ہوا تھا. لیکن میں اس کے بعد یہی کہوں گا کہ ابھی سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی, سپریم کورٹ کی طاقت, اس کو میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ پلرز آف دا اسٹیٹ جو ہیں ان میں جنگ ہو اور یہ پاکستان کو ڈسٹروائے کریں. اس وقت جوڈیشری اور لیجسلیٹو پلر جنگ میں گھسے ہوئے ہیں. اب 27 کو پرائم منسٹر صاحب کو بلایا گیا ہے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک طرف کنٹمپٹ آف کورٹ کے اوپر انہیں بلایا جا رہا ہے, ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ وہ خط لکھیں ادھر جنیوا, دوسری طرف نیشنل اسمبلی نے ایک لیجسلیشن پاس کر دیا ہے کہ ان کو پروٹیکشن دے دی ہے, کنٹمپٹ آف کورٹ سے امیونٹی دے دی گئی ہے. تو اگر امیونٹی دے دی گئی ہے, اگر اسمبلی نے جو پاس کیا ہے, پھر وہ پتہ نہیں ہے ویدر وہ پرائم منسٹر آئیں گے بھی سپریم کورٹ میں یا نہیں, کیونکہ ان کی تو امیونٹی ہے, اور وہ کیوں خط لکھیں, ان کی تو امیونٹی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس امیونٹی جو پاس کیا اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا ہوا ہے. تو پتہ نہیں ہے کون راج کرے گا, کون کس کی بات سنی جائے گی, کس کی نہیں سنی جائے گی. کیا ہے یہ پلرز آف دا اسٹیٹ کیا کر رہے ہیں, ملک تباہ ہو رہا ہے, ہمیں جو عوام کی مصیبتیں ہیں ان کے اوپر نظر ہے نہیں, عوام بدحال ہے, ملک میں ترقیاتی ایک منصوبہ نہیں چل رہا ہے, اور ہم آپس میں لڑی چلے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیں, اب یہ جن کے نام لیے ہیں یہی دیکھیں, اور سب سے پہلے پاکستان سوچا کریں اور اس کے مطابق ایکشن لیا کریں, اس کے مطابق کسی کی بدنامی کریں, کسی کے خلاف ہوں. لیکن اس وقت صورتحال بالکل فرق ہے. اس وقت ہمیں چاہیے کہ بالادستی ہے وہ بالادستی رہنی چاہیے, اور ہمیں یہ کلیش آف پلرز آف اسٹیٹ کو روکنا چاہیے. رائٹ. جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن لائن ود اس. یہ تھے جنرل پرویز مشرف, سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ ان کی باتیں سن رہے تھے, آپ ان کے جو تحفظات ہیں آج کل کے حالات کے بارے میں وہ سن رہے تھے. چلتے چلتے میں نے ایک بات آپ کو ضرور کہنی ہے, سب کو کہنی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ دل پہ لگے گی سب کے, اور شاید کچھ لوگوں کو میری بات بری بھی لگے, کیونکہ سچ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. میں جہاں پہ جاتا ہوں ہر آدمی مجھے بڑے ایک کنوکشن سے کہتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. تو میں آج آپ کو یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان 1971 میں 2 لخت ہو چکا ہے,
اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن چکا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے جس کو آپ اور میں جھٹلا نہیں سکتے۔ جو قومیں اپنے آپ کو سدھارتی نہیں ہیں، جو قومیں اپنے راستے کا تعین نہیں کرتی ہیں اور یونٹی کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، ان کی تاریخ اسی طرح خراب ہوتی رہتی ہے۔ انٹل ٹمورو، اللہ حافظ۔